ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا ہے؟ اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے. تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس، ابوہا عائشہ کے عباس. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو گے. تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے. اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے. اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا. تو اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے. ہم تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے. الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں. تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کی تھی، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی. آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا. حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا. زینہ بنا کے. جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے. سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ. سب آگے نکل گئے. اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ، عائشہ دوڑ لگائیں. ہمیں کہا لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے. کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. میں نے کہا جی لگائیں. چلو بھائی آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے. تو کہنے لگے میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا ہی بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا. آپ بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے. ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکر متواصل الاحزان. کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند. ٹھیک ہو. یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے. ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول میں، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ پر وزن ڈال رہا ہے. اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا. کہاں؟ گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں. اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے. اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں، خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی کی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ نے بیٹھ کے ساری سنی. آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو تو کیا لایانی شروع کر دی، اتنی دیر میں تو ذکر ہو سکتا تھا. بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت. وہ لایانی تو ہوتی نہیں بیوی کے ساتھ. جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان. حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں. کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں. سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا. آپ کہتے تیرا دماغ خراب، میں جہاز میں تیرے لاڈ اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو.
آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی کس سے بیان کر رہا ہوں، گڑ گڑ کے بیان کر رہا ہوں، تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے، تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی لیکن اوف اللہ اللہ۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا بھائی اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، تو اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے، تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھے ہوئی تھی، تو اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے ہی نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں مارے ٹک یوں، وہ کہتی میں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں کہیں اللہ کے نبی جاگ نہ پڑے، تو ٹک 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 ٹک، تیری وجہ سے آج سارے صحابہ تکلیف میں اور پانی کوئی نہیں ہے، گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور غصے میں باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پتہ چلا پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا، چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو پھر سعد بن عبادہ کہنے لگے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑی ہے، اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں، پہلے سب ناراض ہو رہے تھے پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا، اللہ نے ہمیں تیمم دے، کسی امت کو تیمم نہیں ملا۔ دیکھو یوں کر کے کر لو، اس سے کوئی پاک ہوتا ہے، اور پھر یوں ایسے کر لو، چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی، پانی کوئی نہیں ہے تو ہمیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اتنا ہی کام ہے، ضربتان۔ حضرت عمار بن یاسر نیا نیا تیمم کا حکم آیا تھا، پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے، تو سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی، ان کا اب وضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی یوں کر لو، لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا، تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں لوٹ رہے کبھی یوں ہو رہا کبھی یوں ہو رہا، چھ بھی بڑے لمبے چوڑے عمار بن یاسر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا، آپ نے کہا انما یکفی کا ضربتان، ارے وہاں بھی تجھے 2 ضربیں ہی کافی تھیں، یہ اور یہ۔ تو نماز پڑھی گئی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہار نہیں ملتا چلیں۔ جب میرے نبی سے اما عائشہ نے کہا چلیں، تب آپ نے کہا چلو۔ وہ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا، وہ دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے نیچے چلا گیا، وہ سارے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، اونٹ کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ اللہ نے تیمم کی رخصت دینی تھی اور ایک ہمیں خوبصورت زندگی کا درس دینا تھا کہ اتنے بڑے سفر میں بھی بیوی کے لاڈ کو مقدم کیا، ضرورت کو نہیں۔ ہار ضرورت ہے، بولو وہ بولو، اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تمہیں مشکل سبق بتا رہا ہوں، یہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بتانا بہت آسان ہے، جب ناگواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے۔ اگر ناگواریوں کو سہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا، اگر ناگواریوں کو اگلنا شروع کرو گے تو تم اپنے گھر کو جہنم بنا لو۔ یاد رکھنا، شکل صورت چند دن، روپیہ پیسہ ایک دن بھی نہیں، کپڑے زیور گاڑیاں چند دن،
چند دن، اور اخلاق موت تک ساتھ دیتے. اخلاق کا حسن کبھی باندھ نہیں پڑتا. اخلاق کے حسن و جمال کو کسی میک اپ کی ضرورت کوئی نہیں. بمکارم الاخلاق کن متخلقا لیفوہا ثناء جدک العطر الثنی فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فإذا الذی. ضمیری کہتے ہیں کہ ایسے اخلاق بنا کہ تم مشک کی طرح مہکے، دوست کو دوست بن کے دکھا. اور فادفع عدوک باللتی فإذا الذی، یہ مصر آپ کی فصاحت پر پتہ بتاتا ہے کہ کیا کمال سے آیت کو اس مصرے میں فٹ کیا. فادفع عدوک باللتی فإذا الذی، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی. فادفع عدوک باللتی فإذا الذی. تو یہ رشتہ بہت مظلوم ہے، اس وقت بہت مظلوم ہے. بے شک کہیں آنے والی لڑکی ایسی بے وقوف ہوتی ہے کہ تہس نہس کر دیتی. لڑکی کے ماں باپ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ بچی کو دینے کے بعد بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. وہ بیچاری نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی. کہتے میں تینوں پالے ہے تو میری مننی ہے کہ اپنے خامندی مننی ہے. حالانکہ جب قبول کیا کا لفظ کہہ دیا، اب سب سے بڑا حق خامند کا ہے. جب لڑکے نے کہہ دیا قبول کیا تو سب سے بڑا حق اب بیوی کا ہے. میرے نبی نے اس رشتے کو خوبصورت کر کے دکھایا، حسین کر کے دکھایا، اور اس وقت سارے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے اور کوئی بڑے اسباب نہیں، صرف بد اخلاقی ہے، صرف بد اخلاقی. اس ایک آیت کو بچوں ذہن، ہن لباس لکم، میری بیوی میرا لباس ہے. جتنی میں لباس کی حفاظت کرتا ہوں اتنا میں اس رشتے کی حفاظت کر لوں، میرا گھر آباد ہو جائے. میرا خامند میرا لباس ہے، میں جتنا اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہوں اتنی اپنے خامند کی حفاظت کر لوں، میرا گھر آباد ہو جائے. تو یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، بہت خوبصورت تعبیر ہے جو میرے رب یہاں لے کر آئے ہیں، اور زندگی گزارنے کا طریقہ. اور دوسری بات دیکھو، اللہ اس آیت کو لائے ہیں روزے کے فرض میں. یہ ابھی بات سمجھ میں آئی ہے. پیچھے آ رہا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارا روزہ آ رہا ہے، یہ سارا روزہ آ رہا ہے. اذا سالک عبادی، اس میں دعا آ گئی. پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ معاشرت آ گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض. فرض روزے کے درمیان معاشرت کو اللہ نے ذکر کیا ہے. فرض روزے کے اوپر بھی روزہ ہے، نیچے بھی روزہ ہے، درمیان میں معاشرت ہے. یہ ایک بات ابھی ذہن میں آئی ہے کہ ہم روزے کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، عبادات کو ہم جتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت ہم معاشرت کے احکام کو نہیں دیتے. ہم معاشرت کو سمجھتے ہیں دنیا داری ہے، میں بیوی سے ہنس رہا ہوں، کھیل رہا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھوں، وہ میرے پاس بیٹھی ہے، ہم کوئی گھر کی بات کر رہے ہیں، ہم اسے دنیا داری سمجھتے ہیں. اور میرا رب اوپر روزہ، نیچے روزہ، اور بیچ میں لباس لکم. کیا عجیب بات نہیں؟ اوپر بھی روزہ، نیچے بھی روزہ، اور بیچ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جیسے اوپر بھی اخلاق، نیچے بھی اخلاق، اور بیچ میں تبلیغ. خذ العفو واعرض عن الجاہلین، اور بیچ میں ہے وامر بالعرف. معاف کرنے کو مضبوط پکڑو، نیچے زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو، اور درمیان میں دعوت کا کام کرو. دعوت کو خوبصورت بنایا اخلاق کے ساتھ، اور بندگی کو خوبصورت بنایا معاشرت کے ساتھ. کہ اوپر روزہ، نیچے روزہ، اور بیچ میں آ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تمہارا خامن تمہارا لباس ہے. یہ ایک خوبصورت درس ہے بچوں.
اگر اس کو میں لے لوں، آپ لے لیں، جو سن رہے ہیں وہ لے لیں، ان کی زندگیاں آباد ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، ہم تیرے نام پہ جمع ہوتے ہیں، تیرے نام پہ منتشر ہوتے ہیں، ہمارا یہ مختصر سا عمل قبول فرما۔ جتنے سننے والے ہیں، جن جن گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان سب کی دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، تیری طرف سے ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے نور ایمان مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت کا نور مانگتے ہیں، تجھ سے عافیت اور سلامتی مانگتے ہیں۔ جتنوں نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، سب کے لیے میرے مولا دنیا کی بھلائی اور عافیت، موت کے وقت کی عافیت اور قبر کی سہولت اور عافیت، میدان محشر کی عافیت اور پل صراط کی عافیت اور جنت میں عبدالآباد کی عافیت کے ہم طلبگار ہیں۔ یا اللہ، جتنے تیرے بندے بندیاں روزہ رکھ رہے ہیں، سب کے روزے قبول فرما۔ تراویاں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، یا اللہ سبق پڑھ رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی عبادات کو قبول فرما۔ اور ابھی تک جو اپنی غفلت کی وجہ سے یا اللہ اس مہینے بھی متوجہ نہیں ہوئے، تو انہیں اپنی طرف متوجہ فرما۔ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، وہ شہری ہیں دیہاتی ہیں، انہیں اپنا تعلق دے، انہیں روزہ رکھنے والا بنا۔ اور یا اللہ پوری امت پر اس رمضان کی برکت سے آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دو، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کے چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں اپنی یا اللہ برکتوں سے نواز دے، رحمتوں سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم۔